نام بتانے نام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تبریز رضوی عرف شینو ابن جعفر رضوی کی رکوع سال فرما۔ رحمن اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ صلوات۔ معزز سامعین کرام حضرات، ہمارے بزرگ خطیب باقاعدہ آپ حضرات کی خدمت میں ابھی فضائل امیر المومنین مناقب آل محمد علیہ السلام بیان فرما رہے تھے، اور یقیناً مجھے بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس مجلس سے قبل ایک مجلس ہے کہ جسے ہمارے بزرگ کو خطاب فرمانا ہے، تو میں یہ جسارت ہی نہ کرتا کہ ان کے بعد مجلس کو خطاب کرتا۔ اور واقعی یہ شب جمعہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت مصروف شب ہوتی ہے۔ غالباً 11 یا 12 سال سے میں وقت کی پابندی کے ساتھ جس طریقے سے یہ بھی ایک تحفے ہوتے ہیں آل محمد کی طرف سے کہ ابھی ہم جب آئے یہاں تو ہمارے برادر نے ہمیں بتایا کہ اس بارگاہ میں ایک مخصوص پروگرام ہے جو ہر شب جمعہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی دریا والی مسجد پہ بھی ایک ہر شب جمعہ 9:30 بجے تلاوت حدیث قصہ کے فرائض کو میں انجام دیتا ہوں، اور مسلسل غالباً 10-12 سال سے انجام دے رہا ہوں۔ میرے برادران نے جب اس مجلس کا مجھ سے وعدہ لیا تو میں نے ان سے بالکل تاکید کے ساتھ اس بات کو کہا تھا کہ وہ پروگرام ہے، مجھے وہاں بھی شرکت کرنا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی، جواں سال کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو 2 یا 3 باتیں میں آپ حضرات کے حوالے کر دوں۔ اسی لیے میں نے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بزرگ تائید کریں گے، برادران تائید کریں گے کہ میں نے اس مجلس میں خطبہ بھی پڑھنا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے قطعاً۔ تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کچھ معروضات میں نے صرف سورہ نساء کی بہت ہی عظیم آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس کے ذیل میں کچھ باتیں آپ حضرات کے حوالے کرنا ہے۔ ترجمہ اتنا مشہور زمانہ ہے کہ غالباً اگر ترجمہ نہ بھی کیا جائے تو ماشاءاللہ تمام صاحبان علم یہاں موجود ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ مولا ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اب
مجھے یقین معلوم ہے، اس بات کا اندازہ ہے کہ جب ترجمہ ہوگا تو یہ ترجمہ نہیں، یقیناً مکمل مجلس ہو جائے گی اگر آپ بیدار رہیں گے اس جملے پر۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہرگز ہرگز نہیں بخشا جائے گا، نہیں معاف کیا جائے گا، کون؟ جس نے اللہ سے شرک کیا۔ جس نے اللہ سے شرک کیا وہ نہیں بخشا جائے گا، نہیں معاف کیا جائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ نے کیا فرمایا؟ باقی تمام گناہ بخش دوں گا اس کے جس کے لیے مشیت نے چاہا، جس کے لیے مشیت نے چاہا۔ اگر آپ بیدار ہوتے تو انشاءاللہ اس جملے پر محظوظ ضرور ہوتے۔ پہلے کیا اللہ کا آپ وعدہ دیکھیے کہ کیا ہے کہ نہیں بخشا جائے گا، کون؟ جس کے لیے جس نے شرک کیا، جس نے شرک کیا وہ نہیں بخشا جائے گا، وہ نہیں معاف کیا جائے گا۔ اس کے بعد کا فقرہ یہ ہے، معاف کیا جائے گا کون؟ جس کے لیے مشیت نے چاہا۔ بس بیدار ہیں آپ حضرات؟ اگر تو نتیجہ دے دوں، جس کے لیے مشیت نے چاہا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ اب عزیزوں میں اکثر و بیشتر ایک جملہ پڑھتا ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بزرگ کی تقریر کو اپنی کم لفظوں کے ساتھ مشتمل کر دوں تاکہ دونوں مجلسیں یکجا ہو جائیں۔ ہرگز ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا، کون؟ جس نے شرک کیا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ نے فرمایا کہ باقی تمام گناہ بخش دوں گا اس کے جس کے لیے مشیت نے چاہا، جس کے لیے مشیت نے چاہا۔ میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے دو رب ہیں، ایک دنیا کا رب ہے اور ایک آخرت کا رب ہے۔ دنیا کے رب کو والدین کہتے ہیں، آخرت کے رب کو وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ اب دونوں کے سمجھانے کا انداز یہ برادر ہمارے تائید کریں۔ بزرگ آپ مجھے بتائیے کہ دونوں کے سمجھانے کا انداز ایک نظر آیا جب ہمارے والدین ہمیں ڈانٹتے ہیں، جب ہم کوئی خطا کرتے ہیں، ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمارے والدین کیا کہتے ہیں؟ ایک سخت انداز میں، سخت لہجے میں ہم سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ باپ جو ہمیں تھوڑی دیر پہلے سمجھاتا ہے، جو ہمیں تھوڑی دیر پہلے ڈانٹتا ہے، وہی باپ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں گلے سے بھی لگائے ہوتا ہے، ہمیں پیار بھی کر رہا ہوتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا آج تو یہ خطا کی ہے، آج تو یہ غلطی کی ہے، لیکن اب آج کے بعد یہ خطا اب نہ کرنا۔ تو اب دونوں رب کے سمجھانے کا انداز بھی ایک ہے۔ دنیا کے رب ہیں جو والدین، وہ بھی عزیزوں پہلے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں اور اس کے بعد وہی گلے سے بھی لگاتے ہیں۔ اللہ نے بھی آواز دی کہ ہرگز ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا، نہیں بخشا جائے گا، کون؟ جس نے اللہ سے شرک کیا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ نے کیا فرمایا؟ باقی تمام گناہ بخش دوں گا اس کے جس کے لیے مشیت نے چاہا۔ اب نہیں معلوم کہ آپ کیسے سنیں گے جس کے لیے مشیت نے چاہا۔ ہم سمجھتے تھے کہ کون مشیت ہے، کسے مشیت کہتے ہیں؟ سائل 13 محمدوں کے دروازوں پر گیا، 13 کے 13 نے اپنے سینہ وحدت پہ ہاتھ مار کے کہا نحنو مشیت اللہ، ہم ہیں اللہ کی مشیت۔ اب سمجھ میں آیا، بخشا وہی جائے گا، معاف وہی کیا جائے گا جس کے لیے 14 نے چاہا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات بھیجیے تو بات سے۔ کون معاف کیا جائے گا؟ جس کے لیے 14 نے چاہا وہی معاف کیا جائے گا۔ یہ ہمارے بزرگ تائید کریں گے، جب تک 14 کی محبت دل میں نہیں ہے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اگر 14 کی محبت نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اب آواز کیا آئی کہ معاف کیا جائے گا وہی کہ جس کے لیے مشیت نے چاہا۔ مشیت کون ہے؟ مشیت 14 کو کہتے ہیں، مشیت 14 کو کہتے ہیں۔ نحنو مشیت اللہ، ہم ہیں اللہ کی مشیت۔ تو کون معاف کیا جائے گا؟ جس کے لیے 14 نے چاہا، جس کے لیے 14 نے چاہا۔ اب سائل آیا، عزیز بہت توجہ سے سنیے گا، کہیں اور نہیں گیا، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد۔ بہت توجہ سے سنیے گا عزیزو، اس جملے کے لیے میں نے اتنی تمہید بنائی ہے، وہ جملہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ سائل آیا امام کی بارگاہ میں، قبلہ امام کی بارگاہ میں آیا اور آگے کہتا ہے آقا اللہ نے فرمایا ہے، بہت توجہ سے سنیے گا، اللہ نے فرمایا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے شرک،
جو نہیں بخشا جائے گا، جو نہیں بخشا جائے گا۔ تو سائل کہتا ہے آقا مجھے بھی بتا دیے کہ یہ شرک ہوتا کیسے ہے۔ اللہ اکبر۔ سائل کہتا ہے امام سے آقا مجھے بھی بتا دیے کہ یہ شرک ہوتا کیسے ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم عزیزو، بہت توجہ کے ساتھ کہ آپ یہاں بیٹھ کے اس جملے کی تائید کریں گے، اپنے گھر پہ جا کے سوچیں گے، اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کم لوگ ہیں، لیکن بڑے ہی اطمینان کے ساتھ میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ سائل آیا امام کی بارگاہ میں، کہنے لگا آقا مجھے بتائیے کہ شرک ہوتا کیا ہے، شرک ہوتا کیسا ہے؟ تو اب امام نے کیا فرمایا؟ بہت توجہ کے ساتھ، ہماری جان قربان امام کی بارگاہ پر امام نے بہت بڑا جملہ شرک ایک لفظ میں سائل کو بیان کر دیا۔ سائل سے کیا کہا؟ اے سائل کیا سننا چاہتا ہے کہ شرک کیسے ہوتا ہے؟ کہا آقا بیان کریے شرک ہوتا کیسے ہے، یا امام بتائیے کہ شرک ہوتا کیسے ہے۔ بس جس جملے کے لیے میں نے اتنی دیر تمہید بنائی وہ جملہ آپ کے حوالے، اور اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیے گا۔ سائل کہتا ہے آقا مجھے بتائیے کہ شرک ہوتا کیسے ہے۔ امام نے فرمایا سن سائل، انسان ایک چھوٹی سی غلطی کرتا ہے اور بہت بڑا گناہ شرک کر دیتا ہے۔ سائل کہتا ہے آقا شرک ہوتا کیسے ہے؟ بس امام فرماتے ہیں سن سائل، شرک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کہے علی ایسا، بندہ کہے نہیں علی ایسا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اللہ اکبر۔ ایک اس سے بہتر صلوات صلی علی محمد۔ اللہ کہے علی ایسا اور بندہ کہے نہیں علی ایسا۔ تو اب ایک بات کا خیال رکھیے گا، تائید کریں گے آپ حضرات، ایک بات کا خیال رکھنا، کبھی بھی آل محمد کے فضائل میں چوں اور چرا کی گنجائش بھی نہ رکھنا، کیونکہ یہ آل محمد وہ ہیں۔ بہت توجہ سے سننا، اب کوئی آدمی اب کبھی بھی یہ اپنے ذہن میں نہ لانا کہ یہ مجلسیں کیوں، یہ شب بیداریاں کیوں، یہ ایصال ثواب کی مجلسیں کیوں۔ ارے جو بھی آل محمد کے فضائل میں چوں اور چرا کی گنجائش رکھے، وہ ایک بات کا خیال ضرور رکھ لے کہ اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ عزیزوں یہ لفظ کیوں جو ہے وہ آل محمد کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ بالکل حقیقت ہے کہ آل محمد کے لیے لفظ کیوں بنا ہی نہیں ہے۔ بس صرف ایک دعا کیا کریے ہر نماز میں، ہر مجلس کے بعد ایک دعا کریے کہ بار الہ ہمارے ہر عمل کو آل محمد کے صدقے میں قبول فرما لے، آل محمد کے صدقے میں ہمارے ہر عمل کو قبول فرما لے۔ آپ نے بڑی آسانی سے سنا، آپ کا شکریہ۔ یہ جو سائل نے امام سے سوال کیا تھا، برادران تائید کریں گے، جو سائل نے سوال کیا تھا صرف شرک کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، بلکہ دو گناہ کے بھی بارے میں پوچھا تھا، دو گناہ کے بھی بارے میں پوچھا تھا۔ سائل کو جب امام نے شرک کے بارے میں بتا دیا تو یہی سائل امام سے پوچھتا ہے آقا بتائیے گناہان صغیرہ اور کبیرہ، گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ بھی بتا دیے۔ تو اب گنریز کی زبانی یہ جملہ نہیں ہے، خطیب کی زبانی جملہ نہیں ہے، معصوم کی زبانی سنیے۔ جب سائل کہتا ہے آقا مجھے گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ بھی بیان کر دیے، تو معصوم فرماتے ہیں لا صغیرۃ مع الاسرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ امام فرماتے ہیں کہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا اگر اصرار کر لیا جائے، ضد کر لی جائے، ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ امام نے فرمایا کہ بڑا گناہ بڑا نہیں رہتا اگر دل سے توبہ کر لی جائے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا اگر اصرار کر لیا جائے، ضد کر لی جائے، بڑا گناہ بڑا نہیں رہتا اگر دل سے توبہ کر لی جائے۔ تو اب بھی کیا آپ کے ذہن کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے؟ معصوم نے فرمایا کہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا اگر اصرار کر لیا جائے، ولا کبیرۃ مع الاستغفار، بڑا گناہ بڑا نہیں رہتا اگر دل سے توبہ کر لی جائے۔ تو اس گناہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہیں اور نہیں جانا پڑا، جانے قربان مولا حسین کی بارگاہ پر، عظمت نثار آقا حسین کی بارگاہ پر۔ بڑا گناہ بڑا نہیں رہتا اگر دل سے توبہ کر لی جائے۔ تو انصاف سے بتائیے اور کتنا بڑا گناہگار تھا؟ اللہ اکبر۔ کیا کیا کہ ہمارے بزرگ تائید کریں گے اس جملے کی، کیا کیا، کتنا بڑا گناہگار تھا۔ آج جو ہے وہ علیہ السلام ہے، کل ہر تھے لیکن آج علیہ السلام ہو گئے، آج علیہ السلام ہے۔ کیا کیا تھا؟ آپ تائید کریں گے کیا کیا تھا حضور، کیا کیا تھا؟
کہا آقا کے قدموں پہ سر رکھا تھا، آقا کے قدموں پہ سر رکھا تھا، اور کیا کہا تھا؟ کیا مجھ جیسے خطا کار بھی معاف کیے جا سکتے ہیں؟ مجھ جیسے خطا کار بھی معاف کیے جا سکتے ہیں؟ تو مولا نے کیا فرمایا کہ جہاں میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا. یہی تو سنا آپ نے علماء سے کہ میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا. اب ایک بات کا خیال رکھنا بھائی، اب آج کے مجلس کے بعد غالباً کسی کو یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے آگے کسی غیر کو سر نہیں جھکانا چاہیے. اللہ اکبر. اب آج کے مجلس کے بعد یہ کسی کو سوال نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے آگے کسی غیر کو سر نہیں جھکانا چاہیے. ارے جو لوگ آج شب جمعہ ہے، اس جملے کو سن لیے بڑی عقیدت کے ساتھ میں، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے آگے کسی غیر کو سر نہیں جھکانا چاہیے، وہ صرف اتنا جواب مجھے دے دیں کہ سجدے ہوتے کئے قسم کے ہیں؟ کہا سجدے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ الہی اور ایک سجدہ تعظیمی. ارے بھائی، جو نماز کے عالم میں کیا جائے اسے سجدہ الہی کہتے ہیں، جو بارگاہ حسین میں کیا جائے اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. بتائیے، جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا جائے اسے سجدہ الہی کہتے ہیں، اور جو بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں کیا جائے اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں. یقیناً عزیزو، انشاءاللہ کبھی موقع ملا شرافت صاحب مجھے آپ یاد دلائیے گا اپنے چینل کے ذریعے، انشاءاللہ یہ موضوع مکمل کروں گا کسی مجلس میں. لیکن بس جس مرحوم کے ایصال ثواب کے مجلس و خدا اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور اس کے درجات میں اضافہ فرمائے. یقیناً عزیزو، آج شب جمعہ ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. سوچا تو بہت کچھ تھا اس مجلس کے لیے، لیکن عزیزو بس صرف اتنا آپ سے کہوں گا کہ آج شب جمعہ ہے. ہمارے بزرگ خطیب نے بھی اس بات کا خیال رکھا کہ آج کی مناسبت سے جو مصائب بیان ہوئے وہ آج کی مناسبت سے، شب کی مناسبت سے. لیکن عزیزو، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ نے، ہمارے علماء نے یہ تحریر کیا ہے کہ آج کی شب بالخصوص جو ہے وہ سرکار ابوالفضل عباس کے نام سے منسوب ہے. ہر چاہنے والا جو ہے وہ کسی نہ کسی درگاہ جاتا ضرور ہے اور جا کے اپنی مرادیں مانگتا ہے، اپنی دعائیں مانگتا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ ہم سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیں اور جا کے وہاں اپنے دل کی مرادیں مانگ لیں، گریہ بر حسین کر لیں. لیکن عزاداروں، ذرا انصاف سے بتاؤ، کون ابوالفضل عباس علیہ السلام؟ وہی عباس کہ جو آقا کے لشکر کے علمدار تھا، جو مولا حسین علیہ السلام کے لشکر کے علمدار تھے. میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے، آپ نے سن لیا عزادارو. لیکن بس ایک جملہ مجھے قیامت کا پڑھنا ہے عزادارو. آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. سنیں گے عزادارو تاریخ کا جملہ، بڑا قیامت کا جملہ ہے. اگر آپ اس جملے کو ہی سوچ لیں تو اپنے گھر تک روتے ہوئے جائیں گے. مولا حسین نے ایک مرتبہ سرکار ابوالفضل عباس کے چہرے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، اے عباس میں تمہیں مرنے کی کیسے اجازت دوں، کیونکہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو. عزادارو، جیسے ہی لشکر کے علمدار کا نام سنا، سرکار ابوالفضل عباس نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، ایک جملہ کہا، آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کی عباس علم برداری کرے. بس عزادارو، کلیجے میں طاقت نہیں جو مولا عباس کے مصائب پڑھوں، بس ایک قیامت کا واقعہ سن لینا عزادارو. ایک ذاکر تھا، ایک خطیب تھا جس نے مولا عباس کے مصائب پڑھے. وہ ذاکر مصائب پڑھنے کے بعد بستر پر گیا اور آنکھ لگ گئی. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ خواب میں کیا دیکھا، آقا عباس آئے ہیں اور ذاکر سے کہہ رہے ہیں، اے میرے ذاکر تو نے میرے مصائب میں کمی کی، اے میرے ذاکر تو نے میرے مصائب میں کمی کی. ذاکر کہتا ہے، مولا جتنا آتا تھا میں نے پڑھ دیا، مولا میں
میں نے کوئی کمی نہ کی۔ مولا میں نے پڑھا آپ نے جناب سکینہ سے مشق کو لیا، آپ نے فرات میں جا کے مشق کو بھرا۔ مولا میں نے پڑھا ایک شقی نے ایسا وار کیا آپ کا دائنا بازو قلم ہوا۔ مولا میں نے پڑھا کہ آپ کا بایاں بازو قلم ہوا۔ مولا میں نے پڑھا کہ آپ نے مشق کو دانتوں سے دبایا۔ مولا میں نے پڑھا ایک تیر آیا جو مشق سکینہ پہ لگا، آپ کی آنکھ ٹوٹ گئی۔ ایک تیر آیا جو آپ کی آنکھ پہ لگا، مولا آپ کے بازو سلامت نہ تھے، آپ آنکھ سے تیر کو نکالتے کیسے؟ مولا میں نے پڑھا آپ نے دونوں زانوؤں کو ملایا، تیر کو نکالنا چاہا، بس جیسے ہی دونوں زانوؤں کو ملایا ایک ظالم آگے بڑھا، سر پہ گرز آہنی مارا۔ مولا میں نے پڑھا آپ گھوڑے سے زمین پر آئے۔ مولا میں نے پڑھا کہ آپ نے وقت آخر آقا حسین کو بلایا، میرے ذاکر تو نے میرے مصائب میں کمی کی، مولا جتنا آتا تھا پڑھ دیا سنا دادارو۔ اب سرکار ابوالفضل عباس کہتے ہیں اے میرے ذاکر سن، کربلا کے سارے شہیدوں میں اور مجھ میں یہ فرق تھا، جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آیا اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا۔ اے میرے ذاکر جب میں گھوڑے سے زمین پر آیا تیورا کے منہ کے بھار زمین پر آیا، آواز دی آقا غلام کا سلام آخر قبول کریے۔ مولا حسین نے کمر کو پکڑا، اے عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باراللہ ہم سب کے اس مختصر سے عبادت قبول فرما۔ باراللہ بالخصوص علماء حق کا سایہ ہم سب کے سروں پر باقی رہے، دشمنان اعضاء کو نیست و نابود فرما۔ تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس اور اس سے پہلے جو ہمارے بزرگ خطیب نے مجلس کو خطاب کیا، جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ان دونوں مجالس کا انعقاد کیا گیا، ان تمام مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما، اور آج شب جمعہ کے وسیلے سے ان سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آل محمد علیہ السلام کی فضیلت پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص جن کے والدین اس دنیا سے رحلت کر گئے ان سب کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما۔ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں ہم سب کو خدمت والدین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ حضرات کی خدمت میں بالخصوص گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تبریز رضوی عرف شینو ابن جعفر رضوی کی رکوع سال فرما دیں۔ چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ صدا ہے، چچا نہیں آئے، اندھیرا بڑھنے لگا ہے، چچا نہیں آئے، سکینہ کی یہ صدا ہے، چچا نہیں آئے، علم فرات سے بابا کے ہاتھ بھیج دیا، علم فرات سے بابا کے ہاتھ بھیج دیا، مگر یہ
ماجرا کیا ہے چچا نہیں آئے؟ سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے۔ پڑے ہیں پیاس کی شدت سے حلق میں کاٹے، پڑے ہیں پیاس کی شدت سے حلق میں کاٹے، مگر لبوں پہ صدا ہے چچا نہیں آئے۔ سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے۔ اسی لیے تو ستمار بڑھ گئے ہم پر، اسی لیے تو ستمار بڑھ گئے ہم پر۔ یزیدیوں کو پتہ ہے چچا نہیں آئے۔ سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے۔ تمام زخم سکینہ کے دل پہ تازہ ہے، تمام زخم سکینہ کے دل پر تازہ ہے۔ یہ زخم سانپ سے ہرا ہے چچا نہیں آئے۔ سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے۔ ردائے چھین گئی خیمے جلائے جاتے ہیں، ردائے چھین گئی خیمے جلائے جاتے ہیں۔ حرام پہ وقت پڑا ہے چچا نہیں آئے۔ سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے۔ نہ جانے کون سی ایسی خطا ہوئی مجھ سے، نہ جانے کون سی ایسی خطا ہوئی مجھ سے، اکیلا چھوڑ دیا ہے چچا نہیں آئے۔ سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے۔ سرور آ گئے آنکھوں میں خون کے آنسو، سرور آ گئے آنکھوں میں خون کے آنسو، یہ نوح جب بھی سنا ہے چچا نہیں آئے۔